اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ لاکھوں جان گنوا کر پاکستان بنایا ہے، گھر کے سارے دین بجھا کر اس کا دین جلایا ہے۔ 23 مارچ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں نے برصغیر و ہند نے اپنے ایک اسلامی ریاست کے حصول کے لیے قرارداد پاکستان پیش کی اور ایک علیحدہ ملک، ایک علیحدہ وطن اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے عملی اور حتمی کاوش کا برصغیر کے مسلمانوں نے عہد کیا، اور پھر وہ مدینہ طیبہ کی طرز پر، وہ ریاست مدینہ کی طرز پر ریاست مارد وجود میں آئی، جس کے وجود کے حصول کے لیے عملی کوشش اور فائنل اٹیمپٹ حتمی کاوش 23 مارچ کو، یہ ہماری ملک کی تاریخ میں عام دن ہے اور سب کو یہ 23 مارچ جو گزرا ہے مبارک ہو۔ تو ہماری جو بحث چل رہی کہ وجود تصوف، تو دیکھا جائے تو پاکستان کی تکمیل میں بھی وجود تصوف کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ جب بے شمار علماء پاکستان بنانے کی مخالفت کر رہے تھے، جن کے پاس صرف ظاہری علم تھا اور باطن کی دنیا کے وہ جاننے والے نہیں تھے، تو کوئی ایسے لوگ تھے جو وجود تصوف تھے، جو باطن کی دنیا کے اسرار اور رموز سے آگاہ تھے۔ تو یاد رکھ لیں، بنارس میں بہت بڑی سنی کانفرنس ہوئی جس میں برصغیر کے بڑے بڑے نامی گرامی علماء شریک ہوئے اور انہوں نے پاکستان بنانے کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو ان کانفرنس میں جو بڑے بڑے نامی گرامی علماء بھی تھے، ان کی جو سربراہی کر رہے تھے وہ ایک وجود تصوف سے، ایک صوفی وجود کی عمل شخصیت تھی، جس کے دل میں توحید کا پرچار تھا اور توحید کا چراغ جلا ہوا تھا، اور ان کا قلب اللہ کے نور سے اور رسول پاک کے نور سے سجا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے نفس امارہ کو کچل دیا تھا اور اپنے قلب کو زندہ کر دیا تھا، جیسے حضرت عرس نے کیا، جو اس وجود تصوف کی بنیادی حدیث اسلام، ایمان، احسان اور علامات قیامت۔ تو وہ بندہ جو توحید کا عقلی نمونہ اور مشاہدہ اپنے قلب میں کر لیتا ہے، وہ پھر پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کے قدرت کے مظاہر کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کانفرنس کو جس نے ہیڈ کیا وہ پیر جماعت علی شاہ محدث علی مرید تھے، جیسے کہ تری ہے۔ تو انہوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ بتایا تو میں پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ چکا ہوں، یعنی میرے دل میں جو میں نے اپنے نفس امارہ کو کچل دیا ہے اور مجھے توحید حاصل ہو گئی ہے، اور میں اپنے قلب میں پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ چکا ہوں۔ تو یہ پاکستان کی حمایت کرنے والے وہ جو صوفیاء کرام تھے، وہ اور جو اس وقت تھے، جو وجود تصوف رکھتے تھے،
جن کا قلم توحید کا مزہ چکھ چکا تھا اور نورانی اور مصفی قلم تھا، ان قلوم والوں نے الاعلان 4 ننگ عالم پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور جو حضرت اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے اپنے مشاہدات سے ادا کیا۔ ایک تو وہ وجود تصور سے جماعت علی شاہ محدث علی پوری، جنہوں نے بنارس میں سنی کانفرنس کر کے اور سب لوگوں کو کہا کہ میں پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ چکا ہوں، یعنی اللہ کے نور کو، اللہ کی تجلی کو اپنے قلم میں انہوں نے برداشت کیا، وہ مومن بنے اپنے پیر و مرشد کے لیے، اسلام، ایمان اور مرتبہ احسان تک پہنچے تو انہوں نے پیشین گوئی کر۔ تو یہ ہوتا ہے جو وجود تصوف کی ایک مثال 23 مارچ کے دن میں نے آپ کو دے دی، اور یہ وہ وجود ہی تھا، وجود تصوف۔ تو آئیے، جب پاکستان بن رہا تھا تو سیال کوٹ میں ایک فیملی تھی، ہندو فیملی تھی، اور قرارداد پاکستان کے بعد جب اس فیملی کو لگا کہ پاکستان بن جائے گا تو وہ فیملی سیال کوٹ سے وہاں ہندوستان کے شاید بمبے میں منتقل ہو چلی گئی، اور اسی فیملی کا ایک چشم چراغ وہاں ہندو تھا، پڑھا، لیڈر بنا اور ہندوستان کا سب سے بڑا صحافی کلدیپ نیر بنا۔ اس نے اپنا اخبار بھی نکالا اور پھر صحافت کی دنیا میں لیا کا ہندوستان کا سب سے بڑا صحافی بنا، اور اسی کا حب اللہ کلاس فیلو مجید نظامی تھے، جنہوں نے نوائے وقت جاری کیا، وہ پاکستان کے سب سے نامی گرامی تھے۔ 20 سال قبل جب مجید نظامی بھی زندہ تھے اور کلدیپ نیر بھی زندہ تھا، تو ہندوستان کے شہر چنڈی گڑھ میں ایک ورلڈ پنجابی کانفرنس ہے۔ وہ کانفرنس پنجابی شعراء کی تھی، لکھاریوں کی تھی، پوری دنیا سے وہاں لوگ جمع تھے اور اپنے اپنے نظریات و افکار۔ تو اس کانفرنس پہ بھی ہمیں اگر اس کا رودات پڑے اخبارات میں اور تاریخ میں، تو ایک وجود سفر کا واقعہ ہمیں وہاں پہ بھی مل جاتا ہے۔ اب جب وہ چنڈی گڑھ میں ورلڈ پنجابی کانفرنس ہو رہی تھی، 3 دن وہ جاری رہی، اور اس کا اختتام ہو رہا تھا، تو پاکستان کی جانب سے مجید نظامی صاحب نے خطاب کیا، اور ان کی جانب سے اختتامی اور فائنل چنڈی گڑھ اسٹیڈیم میں کلدیپ نیر نے خطاب کیا۔ دونوں اطراف سے تقاریر ہوئی، یہ پاکستان بننے کے وقت جو مظالم ایک دوسرے پر ڈھائے گئے وہ بیان ہوئے، اور کہا کہ نہیں، جب پاکستان بن رہا تھا تو پھر جو لوگ ادھر مہاجر آئے ان کو ہندوؤں نے اور سکھوں نے قتل عام کیا اور لوٹا باپوں کو، اور ادھر سے جو ان کو بھی لوٹا گیا، تو ان کا اب قدورتیں دلوں کی بڑھ چکی ہیں، اب ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو جو اختتامی بیان ہندو نے کیا کلدیپ نیر نے، تو ان نے سیال کوٹ کی مثال دی، اس نے کہا کہ ہم ہندو تھے، ہم سیال کوٹ میں رہتے تھے، ہر جمعرات کو مسلمانوں کے بچے ایک وہاں کسی بزرگ تھے، اولیاء تھے، ولی تھے، ان کا مزار تھا، تو وہاں مسلمانوں کے بچے وہاں ہر جمعرات کو جا کر چراغ جلا اور فاتحہ شریف پڑھتے ہیں۔ اور وہ ہندو کہتا ہے کہ میری ماں بھی مجھے حکم دیتی کہ کلدیپ تم بھی جاؤ اور مسلمانوں کے اس وجود تصوف، اس ولی کامل کے مزار پر جا کر تم بھی چراغ جلایا ہو۔
وہ کہتا ہے کہ جب تک میں وہاں ہم رہے ہر جمعرات میں چراغ جلاتا رہا. بعد میں ہم پاکستان بننے سے پہلے آ گئے. انگریزوں کا خلاف مظاہرہ ہوا. میں یونیورسٹی یا کالج میں تھا تو میں نے لیڈ کیا نوجوانوں کی اور ان کے خلاف مظاہرے کی. تو انہوں نے مجھے آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے انگریزوں نے مجھے قید کر لیا اور مجھے نامعلوم کے جیل میں لے. اور وہاں اندھیری کوٹری میں مجھے بند کر دیا گیا. میں 14 دن وہ کہتے ہیں عبدالجیت نیر صاحب کہتے ہیں کہ میں 14 دن روتا رہا اور سوچا کہ میں گھر سے پڑھنے آیا ہوں. میں ادھر سیاست میں شامل ہو کر مظاہرہ کرنے کے باعث میرے والدین پریشان ہو گئے اور میری کوئی رہائی کا سبب نہیں بن رہا تھا. 14 دن میں رات رویا اندھیر کوٹری میں بیٹھ کر. 14ویں دن میں روتے روتے سو گیا تو ایک 80 میری خواب میں ہے اور انہوں نے آ کے فرمایا بیٹا کلدیپ نیر تو رو مت, میں تمہیں آ گیا ہوں تجھے جیل سے رہا کر کے. اب میں صبح 12 بجے تجھے لے کر چلا. تو کہتا ہے خواب میں ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ نے کہا میں وہی کامل ولی ہوں, مرشد ہوں مسلمانوں کا. یعنی وہ وجود تصوف تھے اور وہ مومن تھے, اللہ تک پہنچے ہوئے تھے, دل میں تو ہی قرار پکڑ نہیں. تبھی جو سیال کوٹ سے اڑ کر وہ ہاتھ میں ہندوستان گئے اور ایک ہندو جس نے وجود تصوف کو مانا اس کی وہ مشکل کشائی وہ کر گئے. تو پتہ چلا یہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں. وہ بیان ہندو کر رہا ہے. چندی گڑھ میں ورلڈ پنجابی کانفرنس ہے 20 سال پہلے, نیٹ پر ہوگی یا اخبارات موجود ہے تاریخ میں. وہ پنجابی کانفرنسوں کے آپ کہیں تلاش کریں تو کہیں نہ کہیں وہ خطاب آپ کو ضرور مل جائے. تو ان بزرگوں نے کہا کہ تیرے وہ چراغ میری قبر پر جلائے چراغ رائے گاہ نہیں تھے اور مجھے تیری چراغ جلانے یاد ہیں. آج تیرا رونا مجھے قبر میں برداشت نہیں ہوا اور تمہیں میں جیل سے رہا کرانے آ گیا ہوں اور انشاءاللہ صبح 12 بجے تمہاری ضمانت ہوگی اور تم گھر چلے گا. خوشی سے مجھے نیند نہ آئی اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. وہ خواب میں واپس چلے. صبح جب 12 بجے 1 2 3 تو میری ضمانت نہ ہوئی تو میں پریشان ہو گیا, رونے لگا. شام 5 بجے وہ میری روپ کال آئی اور اس نے کہا کہ کلدیپ میں یہ رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہیں یہ میری نہیں ہے, میری بھی آئی تو 12 بجے ہونی تھی. تو جو قاسم تھا لیٹر عطا کا لینے والا وہ میرے پاس آیا. تو نے کہا دیکھو یہ جج صاحب نے مجسٹریٹ صاحب نے فیصلہ 12 بجے ہی لکھا ہوا ہے. میں دوسری جگہ روپ کالے لے کر چلا گیا اور چونکہ میں اسی شہر کا ہوں جہاں تم جیل میں قید ہو تو میں نے سوچا میں ساری ڈاک دے کر آؤں گا اور شام سے پہلے اپنے گاؤں اپنے شہر کی جیل میں یہ لیٹر لے جاؤں گا. اور جب اس نے مجھے لیٹر دکھایا تو میں خوشی سے میرے آنسو نکل گئے کہ واہ کہ کتنی وہ عظیم ہستی ہے, مسلم ہے, میں ہندو ہوں, میں نے اس کی چراغ ہی جلائے ہیں لیکن اس نے مجھے بلایا نہیں. اور وہاں پاکستان سے وہ ہندوستان میں مجھے چھڑا کر اتنا ہزاروں کلومیٹر دور انہوں نے میرا رونا سنا اور آئے اور مجھے دے کے گئے. اور جو وقت بچا وہی میری ضمانت کا کام تھا. کہ لوگوں یہ ہے کہ جو ولی اپنے آپ تک بندہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ شیخ تک پہنچتا ہے, پھر رسول پاک تک پہنچتا ہے, اللہ تک پہنچتا ہے اور وہ پھر مرد مومن بن کر زمین پر آتا ہے. تو جو اس کے مزار پر اسے دیکھا بھی نہیں انہوں نے تھا, صرف شراب میں نے جلائے تھے, تو وجود تصوف وہاں گیا, اس کو جیل سے رہا کرایا اور اپنے گھر بھی پہنچا دیا. اور یہ بیان کون کر رہا ہے؟
کلدیپ نیر ہندو ہے، ہندوستان کی سب سے بڑی اخبار کا چیف ایڈیٹر ہے، اور ورلڈ پنجابی کانفرنس چنڈی گڑھ میں ہوئی ہے، وہاں اس کا بیان ہے اور ناچیز نے وہ سنا۔ تو پتا چلا مرد مومن حاجت روا مشکل پیشہ ہوتا ہے، اس کی خدمت کی جائے تاکہ چراغ بھی اس کی قبر پر جلائے جائیں، تو چراغ جلانے کی رائے گاہ نہیں جاتے، ان چراغوں کی وہ قیمت دے دیتا ہے اور دنیا کو مشکل میں سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ ہے وجود تصوف۔ 23 مارچ کے حوالے سے کہ جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میں پاکستان بنتا دیکھ چکا ہوں، وجود تصوف سے ان کے دل میں اللہ کی ذات تھی، نور تھا، وہ پاس پریزنٹ فیوچر کے علم سے آگاہ تھے۔ یہی چیز مشین کو ہی کر گئی۔ اور پھر طریقے پاکستان کے دوران دوسری وجود تصوف کی مثال، وہ مزار تو سیالکوٹ میں ہے، کل میں یہ نام نہیں بتایا، اور اس نے کہا ہم جاتے تھے ہر جمعرات کو، جب مسلمانوں کے بچے وہاں ولی کامل کے مزار پر چراغ جلاتے تو میری والدہ میں بھی جاتا تھا، اور جب میں گرفتار ہوا انڈیا میں انگریزوں کو گرفتار کر دیتے وہ کوئی صاحب مزار بزرگ ہے، اور ہندو ہونے کے باوجود وہ مجھے جیل سے نکال رہے کر گئے۔ تو لوگوں یہ ہے سامعین و حاضرین، یہ ہے وجود تصوف کی وجات کہ وجود تصوف جو ہوتا ہے ایسا بندہ جس کے قلم میں توحید کا راج پکڑ چکی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا مقرب بندہ بن چکا ہوتا ہے، توحید کا جلوہ کر لیتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے، تو ساری کائنات مومن کی میراث ہے۔ آئیے تیسری مثال، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں 15 برس تک ہندوستان میں رات کو روتا اور غلامی سے نجات کی تدبیریں میں کرتا، اور مجھے سمجھ نہ آئی، اور میں ڈگریوں پر بھی رویا کہ ڈگریاں بھی میری کام نہیں، تو کہنے پیر حق نمودار بھی شود، تو ایک حق کے پیر میری خواب میں آئے، اور ان کا نام مولانا رومی تھا۔ انہوں نے کہا اقبال اگر تو مسلمانوں کے لیے پریشان ہے تو پھر میری مثنوی پڑھ اور عشق رسول حاصل کر، اور بارگاہ رسول تک پہنچ، وہاں سے ہدایت ہے۔ تو وہ اقبال فرماتے ہیں مولانا رومی نے اپنے 2 شعر پڑھ کر منہ جھکے اور مجھے رسول پاک کی بارگاہ میں لے گئے۔ وہاں میں نے پاکستان کے بارے میں آقا انعامدار سے سوال کیا، تو انہوں نے پھر مجھے نصیحت فرمائی، جو کہ وہ فرماتے ہیں فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، وہاں میری نواح گھوڑے پر ویسا کی کہ میں فقر کی راہ پر چلا، اپنے مرشد مولانا رومی کے سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، میرے دل کو روشن کیا گیا، مجھے کلندریت عطا کی گئی، اور مجھے پھر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اقبال تو علی سے محبت کر، اہل بیت سے محبت کر، حسنین کریمین سے محبت کر، اور کلندریت کو حاصل کر، اور تو کلندریت کی طاقت سے اور محمدی طاقت سے تو پاکستان بنا۔ تو یہ پاکستان محمد اور علی کی طاقت سے مارز وجود میں آیا۔ اور 23 مارچ کے حوالے سے میں نے 4 مثالیں آپ کو وجود تصوف کی دی، وہ بندے ہی تھے جنہوں نے یہ خوابیں دیکھی اور مستقبل کا فیوچر کے بارے میں بتایا۔ حضرت علامہ اقبال نے بتایا، پھر جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے بتایا، اور بے قائد اعظم محمد علی جناح کی لاجواب قیادت اور کوشش اور محنت میں جو 23 مارچ کو کردار بازی وہ 14 اگست 1947 کو پاکستان باہر وجود میں آیا۔ تو پاکستان کے باہر وجود میں آنے میں وجود تصوف کا کردار موجود ہے، اور اس کو بچانے میں بھی اب وہ لوگ جو لگے ہیں وہ بھی وجود تصوف ہے، اور وہ محبت کا امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ وہ مخدوم محمود مسوار کلندر ان کا پیغام ہے کہ آپ سارے اختلاف بچائیں، جو کتابوں میں لکھا جا چکا ہے جو نہیں ہے وہ نہ بیان کریں، آپس میں اتفاق اور محبت بیان کر کے اپنے قلم کی اصلاح کریں، اور ملک و قوم کی بقا اور سلامتی کے لیے سب مل کر کوشش کریں، اور وہ جو ادارے کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، اور پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ
اور مضبوط ملک بنا کر جو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور جو وہ اسلامی ریاست تھی، اس کی طرف گامزانوں نفرتوں کو چھوڑ کر محبتوں کو پیغام کو ہم کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد. 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 صلی اللہ علیہ یا 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 محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا اللہ. 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 ذکر قلبی سانس اندر روکے نفس کے ساتھ پہلی دھڑکن واللہ دوسری پر ہو.
اب مراقبہ نور دل کی جگہ برقری بلب اس پر اللہ لکھا اور وہ روشنی تمام جسم میں پھیل رہی ہے، دائیں جا رہی ہے بائیں جا رہی ہے، یہ مراقبہ نور کرے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ اس کی اندرہ محفوظ اپنی بارگاہ میں تو فرما اس کا طرف تیری بارگاہ میں پیش کیا حضور پر نور سے تم کی بارگاہ میں کے تمام اصحابہ کی بارگاہ اہل بیت اتحاد جناب مولا علی یوسف کربلا جو میں سے بخت سلام مولا علیہ ہمارا امام چودہ مسلم شہدائے کربلا سیدنا عبدالقادر جیلانی شاہ عبدالعانی شہباز اللہ مکانی کے بارگاہ میں پیش کیا داتا گانی بخشری علی خواجہ معین چشتی میری شاہ حمزہ مخدوم نے بابا دو شاہ صفا کی مرشد مضافان و سال کان پلان سیدنا رسول شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ جملہ حوادی نمبر جو محفل حاضرین ناظرین دیکھ رہے ہیں سب کے والدین کے گرو کو بخشتے ہیں، سب کے صغیرہ گناہ فرما، صحیح ایمان و توحید کا حصول عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی اور بقا عطا فرما، دہشت گردی سے نجات فرما، محبتوں کا پیغام عام فرما، اور یا اللہ ہم سب کے والدین کو بخش دے، ہمارے سینوں میں ملک کا دے روشن کر دے، اور ذکر کی بدولت توحید حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک۔